یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی کی نہیں. آپ جن سے بات کر کے آئے، جن کے ساتھ آپ ڈیلیں کر کے آئے، تو آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی. تو ان لوگوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جس طرح کا تماشا نیشنل اسمبلی میں کر رہے ہیں، ہمارا دل اس لیے دکھتا ہے کیونکہ ہم عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام کے مسائل پر بات کرنے آئے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے ہمیں. میرے حلقے میں لوگ، ان کے مسائل اور ہیں. یہ کرسی نہیں کھیلنا ان کو. یہ جو جوکر پنا ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، یہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. جو لیڈر آپ ان کو ملا ہے بدقسمتی سے، اس نے سکھائی بدتمیزی ہے. وہ یوتھ کے کاندھے پہ چڑھ کر بدتمیزی کرتا ہے اور سکھاتا ہے. دیکھیں، ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایک دوسرے کا گریبان سیاستدان پکڑے، یہ عوام نہیں دیکھنا چاہتی. نیشنل اسمبلی کو اکھاڑا بنا دیں، یہ عوام نہیں دیکھنا چاہتی. عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف مل رہی ہے، ان کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جو ان کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، اس کی یونیورسٹی میں اچھی پڑھائی اسے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. جو بچہ یا جو شخص باہر نکلتا ہے اپنے گھر سے، اس کو سیکیورٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. یہ آپس کی جو کھینچا تانی کچھ لوگ کر رہے ہیں، جن کو اپنے کوئی مقاصد ہیں جو پورے کرنے ہیں، اس میں ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی کی نہیں. آپ جن سے بات کر کے آئے، جن کے ساتھ آپ ڈیلیں کر کے آئے، تو آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی. انہی سے بات کر کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جہازوں میں بھر کے لائے. 2018 میں حکومت بنائی. حکومت بنانے کے بعد جن لوگوں کو آپ ان کے ذریعے لائے، وہ جب سیشنز میں نہیں آتے تھے، بجٹ میں نہیں آتے تھے، یا کسی امپورٹنٹ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ دن ہوتا تھا اس پہ نہیں آتے تھے، تو ادھر ہی سے فونیں آتی تھی کہ بھئی بندوں کو لے کر آؤ. یہ وہی وقت تھا نا جب 8 کیمرہ سینٹ میں سے نکلے. 8 کیمرے اسی وقت میں نکلے نا سینٹ سے. یہ کون سی سلیپنگ پلز کھا کے سو رہے تھے؟ ان کو بہت عادت ہے پلز کھانے کی. ہمیں نہیں ہے عادت پلز کھانے کی، اللہ کا شکر ہے. تو ان لوگوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جس طرح کا تماشا نیشنل اسمبلی میں کر رہے ہیں، ہمارا دل اس لیے دکھتا ہے کیونکہ ہم عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام کے مسائل پر بات کرنے آئے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہے ہمیں. میرے حلقے میں لوگ، ان کے مسائل اور ہیں. یہ کرسی نہیں کھیلنا ان کو. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نمائندہ میرے لیے لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہا ہے، مہنگائی کی بات کر رہا ہے، پانی کی بات کر رہا ہے، مجھے جو ویٹ میں سپورٹ ملنی ہے، کاٹن میں سپورٹ ملنی ہے، اس پہ بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ جو جوکر پنا ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، یہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. یہ نیشنل اسمبلی ہے آف پاکستان. It is the house of the chosen representatives. یہاں پر ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کی عکاسی ہو رہی ہے. یہاں پر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ دکھ رہے ہیں. یہ تماشا کسی کو اچھا نہیں لگتا. آپ احتجاج کریں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن احتجاج کے نام پر اسمبلی کو چلنے نہ دینا، پاکستان کو چلنے نہ دینا، یہ ہرگز قبول نہیں ہے ہمیں. اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاست کے نام پر بدماشی ہو رہی ہے. آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کیا مناظر ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ایکچولی دیکھا کہ بھائی کے پی میں شاید کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا، اسی لیے وہاں پر اس طرح سے بات کی جاتی ہے. لیکن اس طرح سے بات کرنا، پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کی توہین کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پختون کلچر نہیں ہے. ہم نے تو کبھی، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، بڑا احترام کا کلچر ہے، بڑا عزت کا کلچر ہے. لیکن جو شخص وہاں بٹھا دیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، اس کو صرف پگڑیاں اچھالنے کا شوق ہے. آپ اس سے ذرا آئین کی سپیلنگ تو پوچھ لیں، کانسٹیٹیوشن کی سپیلنگ کر دو. نہیں کر سکتے. پارلیمنٹیرین کی سپیلنگ کروا لیں ان سے آپ.
نہیں کر سکیں گے. بہرحال میں ان کی اب دیگر صلاحیتوں پر بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس وقت جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے طوفان بدتمیزی، گالم گلوچ، میں اس کی مذمت کرتی ہوں. پی ٹی آئی نے جس کلچر کو پروموٹ کیا، پروان چڑھایا، ان کے لیڈر نے جس طریقے سے بدتمیزی پر لوگوں کو اکسایا، وہ اس وقت بھی قابل مذمت تھا، آج بھی قابل مذمت ہے. اس کی اپنی صلاحیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پاکستان میں 12 موسم ہے. 12 موسم پاکستان میں، مطلب میں تو عقل پہ اس کے دنگ رہ گئی ہوں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اب مجھے یاد آ رہی ہیں. مثال کے طور پر وہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا تھا اور کہتا تھا جوائنٹ فیکٹریز، بارڈر پہ جوائنٹ فیکٹریز. مطلب میں کس بے وقوفی کا ذکر کروں یہاں پر. کووڈ میں کیا اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا نہیں؟ یہ تو معمولی زکام ہے، یہ کہہ کر وہ فارغ کرتا رہا، اپنی ذمہ داریوں سے ہوتا رہا. تو بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو کے پی میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بدترین ہے. تھوڑی بات کرکٹ پہ کر لیں. کبھی کے پی کے اندر پچھلے 15 برسوں میں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی گئی، جبکہ ہماری قومی ٹیم کے آدھے کھلاڑی کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ پشاور میں ایک ہی اسٹیڈیم ہے، ارباب نیاز اسٹیڈیم، جو 2017 انہی کی حکومت ہے نا جی، تب سے وہ ریکنسٹرکٹ ہو رہا ہے. آج تک وہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہو سکا، وہاں کوئی کھیل نہیں سکا. تو یہ ان کی اہلیت ہے. اسی وجہ سے یہ کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دن میں ہم یہاں نہیں پہنچے ہیں بھائی. آپ اگر انہیں موقع ہی نہیں دے رہے، آپ انہیں کھلا ہی نہیں رہے، تو معیار پہ وہ کیسے اتریں گے آپ کے؟ مطلب اور وہاں اکھاڑا آپ نے لگایا ہوا ہے طوفان بدتمیزی. آئی کانٹ ایون رسپونڈ ٹو دیٹ بدتمیزی. میں سیکھی نہیں ہوں، نہ میری فیملی نے سکھایا، نہ میری جماعت نے سکھایا اس بدتمیزی کا جواب دینا. لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جواب نہیں ملے گا تو وہ غلط سمجھتا ہے. وہ جائے کے پی میں اسمگلنگ روکے جو ویٹ کی ہو رہی ہے، جائے اسٹیڈیم کو بنائے، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے، کے پی میں یونیورسٹیز کا بجٹ بڑھائے، اور وہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں 34 کے قریب، اس میں سے 26 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر ہی نہیں ہے، وی سیز ہی نہیں ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کا گریبان پکڑوں گا، میں اس کو باہر نکالوں گا. بابا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ، یہ خدا کا شکر ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم کیا کسی کو ذلیل کرو گے، کسی کو دھکا دو گے، کسی کا گریبان پکڑو گے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ خدمت کرو اس صوبے کی جس کے تم بدقسمتی سے چیف ایگزیکٹو بن کے بیٹھے ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو لیڈر آپ ان کو ملا ہے بدقسمتی سے، اس نے سکھائی بدتمیزی ہے. وہ یوتھ کے کاندھے پہ چڑھ کر بدتمیزی کرتا ہے اور سکھاتا ہے. یوتھ کو دو، لیکن آج بھی کے پی کے اندر جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان پر بین لگا ہوا ہے. یہ کیسا یوتھ کا لیڈر ہے بھائی؟ یہ کیسی یوتھ کی جماعت ہے کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں اسٹوڈنٹ یونینز پر بین ہے؟ سندھ کے اندر یہ بین اٹھ چکا ہے، لیکن آج بھی کے پی کے اندر یہ بین ہے. تو یہ افسوس کا مقام ہے. انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ. گو پریکٹس اینڈ شو اس دیٹ. اسٹاپ ابیوسنگ دا پیپل. لوگوں کو گالیاں دینا، اس آدمی کا ریکارڈ میں اس پر تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس پر سیکشول ہیراسمنٹ کے الزامات لگ چکے ہیں اور ثابت ہو چکے ہیں بہت حد تک. اس کے ساتھ تو کوئی تمیزدار بندہ، تہذیب والا بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو یہ بدقسمتی ہے خیبر پختونخوا صوبے کی کہ وہاں اس طرح کا آدمی چیف ایگزیکٹو ہے، اور بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کا جو لیڈر ہے سو کالڈ، اس نے صرف اور صرف بدتمیزی سکھائی ہے. پاکستان کو جوڑنا، پاکستان کو مضبوط کرنا، معیشت کو مضبوط کرنا، اس ملک کی خدمت کرنا اس نے نہیں سکھایا. وہ کرسی کا پجاری آج بھی کرسی کو دیکھ رہا ہے اور آج بھی کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے.